بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنا سا کہوں گا کہ جس کسی انسان کو اس کی روح کے ذریعے بلانا ہو تو اس کے لیے صرف یہ عمل آپ پڑھ لیں۔ وہ جس کسی حال میں بھی، جہاں کہیں بھی اور دنیا کی جس کسی کونے میں بھی چھپا ہوا بیٹا بھی ہوگا، وہ واقعی اسے گھسیٹتے ہوئے آپ کے پاس لپٹیں گے۔ یہاں روح کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہی آواز آئے گی کہ آپ کو فلاں شخص بلا رہا ہے اور آپ کو اس کے پاس حاضر ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے پاس حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ وہ اس فرمان کی نافرمانی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ پھر ایسے میں وہ جتنی بھی تاکید کرے گا تو اس میں اسے بے چینی ہونے لگے گی، دل گھبرائے گا، کسی حال وہ خود قابو میں نہ رکھ سکے گا، اس کا کلیجہ اجاڑ کہے گا، دل کچھ کہے گا اور دماغ کچھ کہے گا، اندر سے کچھ بھی نارمل نہیں ہوگا، بس کہیں سکون نہیں اور نہ ہی من کا لگنا۔ ایسے عجیب طبیعت اس میں ہونے لگتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ہے، اور اس عمل کے موکل جب آپ اپنے مقام سے اس کے مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں سیکنڈ بھی زیادہ لگتے ہیں، یعنی جب بھی آپ یہ حکم توبہ کہ اے فلاں شخص حاضر ہو جاؤ، تو پھر مجال ہے کسی مخلوق کی کہ وہ ان موکل کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں روک دے۔ پھر جیسے آپ انہیں کہتے ہو ان کی تعمیر کر کے ہی دم لیں گے، آپ کے بھی مسئلے حل ہوں گے۔ اس عمل کے بات میں کروں تو اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ جب تیار رہے کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور آپ انہیں فیس کر سکے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ آپ اس عمل کو پڑھ لے۔ اور ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرنے کے بعد آپ فون کو ادھر ادھر کہیں رکھ دے اور ان کا فون بجتا رہے اور آپ اٹھائے نہ، کیونکہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایک بار فون کرنے کا کوشش بھی کرے گا تو بار بار نہ بھی کرے، اور کئی بار سامنے والا آپ کے شہر کا نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو، وہ آپ کو فون یا میسج بھی کر سکتا ہے، تو آپ کو کال ریسیو کر لینا چاہیے۔ کہیں کال مس ہوا تو بات نہیں بن پائے گی، لیکن کال اٹھا کر بھی آپ ان کے کسی بات کے لیے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ کہیں آپ فون اٹھاتے ہی کہنے کے کہ مجھ سے کب شادی کرو گے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے، بلکہ انتظار کرے وہ خود کیا کہتا ہے اور اندر سے خود پر قابو رکھے۔ خوشی کے ماروں میں جذباتوں میں بہہ کر اپنی کمزوری نہیں دکھانی ہے کہ جلد بازی میں محبت کا اظہار آپ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ دھیان رکھنا، باوضو ہو کر آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہوگا۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، دن میں رات میں کبھی بھی کسی وقت کر لے۔ ناپاکی کی دنوں میں کتاب اسے نہیں پڑھیں گے، سکون میں کہیں بیٹھ جائے، موبائل میں تصویر اس میں آپ کو چاہیے ہوگی، اسے دیکھتے ہوئے آپ یہ عمل پڑھ لیں گے۔ چاہے تو عمل روزانہ کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد محبت موتی و حاضر فلاں اللہ الصمد، اس میں آپ کو فلاح کی جگہ اس انسان کا نام لے لینا ہے، لیکن اس کو تصویر کو بھی بیچ بیچ میں ہی دیکھتے ہوئے جانا ہے۔ موتی یعنی آپ کا فرمان بردار بیٹے کا اور اپنی روح اور جسم کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو یعنی 41 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہوگا اور اس کے بعد اللہ سے خوب دعا بھی کرنی ہے، انشاءاللہ مطلوب کی فوراً حاضری ہوگی۔